بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹیج پہ بیٹھے امیر جماعت اسلامی جناب ساج الحق صاحب، میاں مقصود صاحب اور باقی قائدین، اور حال میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگ بھائی اور بہنوں، 20 سال کے بعد میں کسی پاسبان کے پروگرام میں تقریباً آیا ہوں۔ بہت لمبا عرصہ ہے، اور آج اس عظیم لیڈر کی یاد میں جو سیمینار ہو رہا ہے، اس میں جتنی گفتگو باقی مقررین نے کی، جو چیزیں سامنے آئیں، آج مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے 20 سال سارے 3 سال کا وہ مختصر سا سفر جو مجھے قاضی حسین احمد صاحب کے سائے میں کام کرنے کا موقع ملا، اور وہ پاسبان کا پلیٹ فارم تھا۔ گو کہ قاضی صاحب کی شخصیت بہت بڑی، اور اس ویڈیو فلم کے اندر ان کا ماضی، لوکل پالیٹکس، سیاست، خاندانی پس منظر، تمام شخصیات کا پہلو آپ نے دیکھ لیا۔ میں آج آپ کے سامنے چند منٹ کے اندر کچھ واقعات دہرانا چاہوں گا جو میں نے ان کے ساتھ گزارے۔ محترم سراج الحق صاحب 23 رمضان 1991 میں رات تراویحوں کے بعد قاضی حسین احمد صاحب اور ان کے ساتھ محمد علی درانی صاحب، منصور صدیقی صاحب، اور حال میں بہت سارے لوگ یہاں مجھے نظر آ رہے ہیں، پرانے چہرے، ذوالفقار بلوچ صاحب، طارق اشرفی صاحب، وحید اختر صاحب، محترم مجید غوری صاحب جو عوامی رکشہ یونین کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، سامنے بیٹھے ہیں، انعام الحق سلیم صاحب، احمد ناصر صاحب، فرید صاحب، اور ایسے بہت سارے دوست یہاں مجھے دوبارہ آج نظر آ رہے ہیں۔ ہم سب اکٹھے ہوئے اور پوری رات سحری تک پاسبان کا آئندہ کا لائحہ عمل ڈسکس کیا اور ایک واضح پروگرام ترتیب دیا شہر لاہور کے لیے اور باقی شہروں کے لیے کہ ہم نے پاسبان کو کس طریقے سے چلانا ہے۔ پاکستان کے موجودہ، اس وقت کے موجودہ میں بات کر رہا ہوں، نظام کے اندر، ظلم کے نظام کے اندر مظلوموں کی آواز بن کے ہم نے کیسے اس پاکستان کے عوام کو جگانا ہے۔ تو میرے دوستوں اور ساتھیوں، تاریخ گواہ ہے کہ وہ نوجوان جن کا میں نے آپ کے سامنے نام لیا ہے، بہت سارے دوست میری اس باتوں کی تحقیق کریں جو یہاں موجود ہیں، کہ مختصر سے عرصے کے اندر قاضی حسین احمد صاحب کا وہ نعرہ کہ ظالموں قاضی آ رہا ہے، پاکستان کی عوام کا نعرہ بن گیا۔ پاکستان کے ہر شہر میں سینکڑوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نوجوان اس پلیٹ فارم کے نیچے اکٹھے ہو گئے، اور اس نظام کے اوپر ایسی کاری ضربیں لگائی گئیں، اور اس وقت حکمران نواز شریف اور باقی لوگ یہ سمجھ گئے کہ قاضی ایک عوامی شخصیت بنے۔ انہوں نے جماعت اسلامی کی سیاست کو عوامی رنگ دے دیا، ایک نئی قیادت اس ملک میں ڈیولپ کر دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک لمبی سی تنظیم، بڑی سی تنظیم بن گئی۔ دوستو، ساتھیوں، یہ بات بڑے غم کی ہے، میں بیان نہیں کر سکتا۔ مجھے پاکستان میں قاضی صاحب کے ساتھ ہر بڑی جلسہ گاہ کے اندر تقریر کرنے کا موقع ملا، چاہے وہ موچی دروازہ ہو، قاسم باغ ہو، یا کراچی کے بڑے بڑے اسٹیڈیمز ہو۔ اس وقت کے تمام سیاسی لیڈروں کے ساتھ وہ بے نظیر صاحبہ تھی، نواز شریف، شہباز شریف، الطاف حسین، بگٹی، اور تمام لوگوں کے ساتھ مجھے پاسبان کے پلیٹ فارم کے اوپر
کام کرتے ہوئے ملاقات کا موقع ملا، اور میں نے یہ دیکھا، آج بھی میں محسوس کرتا ہوں اپنے دل کے اندر، میرے جیسے ہزاروں نوجوان اب بھی محسوس کرتے ہیں کہ قاضی حسین احمد سے بڑا لیڈر پاکستان میں دوبارہ نہیں تھا۔ وہ شخص، وہ لیڈر اتنا دلیر تھا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جب میں کام کیا کرتا تھا تو پوری بیوروکریسی کا پریشر میرے اوپر ہوتا تھا، فوج کی ایجنسیاں مجھے ڈرانے کے لیے آیا کرتی تھی، قتل کی دھمکیاں ملا کرتی تھیں، جلسہ گاہ کو الٹا دیا جایا کرتا تھا۔ جہاں میں نے قاضی صاحب کے ساتھ سفر کیا، لمبے سفر کیے، 3 سال کھانے کھائے، سوئے، تقریریں کی، جلسے کیے، مجالس کیے، تربیتیں حاصل کی، وہاں جیل بھی میں نے کاٹی قاضی صاحب کے ساتھ۔ کرباٹ اور بسیم کے واقعات پاکستان میں مظلوموں کو ہیلپ کرنے کا ایک تاریخی واقعات ہے۔ اگر آج، اس وقت کیبل نہیں ہوا کرتی تھی، صرف چند اخبارات، 6 یا 7 اخبارات ہوا کرتے تھے، اور مجھے منصور صدیقی اور انعام الحق صاحب کی باتیں آج بھی یاد آ رہی ہیں کہ ہم کس طرح ساری رات کام کرتے تھے اور کس طرح اخبارات میں جا کے اپنی خبریں اور چیزوں کو پلیس کرتے تھے اور صبح پھر دوبارہ کام کیا تھا۔ تو میں نے اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کے ساتھ قاضی صاحب کو مظلوموں کے لیے لڑتے دیکھا، اپنی پارٹی کے اندر بھی لڑتے تھے، وہ سیاستدانوں سے بھی لڑتے تھے، وہ بیوروکریسی سے بھی لڑتے تھے، وہ لیکن عوام ان کے ساتھ تھی، وہ عوامی لیڈر بن چکے تھے، ہزاروں نہیں لاکھوں دیوانے اور پروانے پاکستان کے ہر شہر میں قاضی حسین احمد کے شانہ بشانہ چلا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک ادرا آپ کے سامنے آج کھڑا ہے، مگر مختصر سے عرصے کے اندر وہ تنظیم جس طرح بھی ختم ہوئی، یہ ایک علیحدہ باب ہے۔ اسی فلم کے اندر محترم سراج الحق صاحب، لقمان صاحب نے، جنہوں نے بھی یہ فلم بنائی ہے، ایک آخری فکرہ چھوڑا، میرے بیٹوں میرے بعد یہ جہاد جاری رکھنا۔ یہ کون سا فکرہ ہے؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج بھی وہی ظالم حکمران یہاں موجود ہے، آج بھی وہی بیوروکریسی ہے، آج بھی مظلوم اسی طرح تڑپ رہا ہے، بلکہ بڑھ گیا ہے ظلم۔ اس وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی تھی، آج بجلی کے بلوں سے، مہنگائی سے غریب اور مڈل کلاس طبقہ پس چکا ہے، اور وہی 30 سالہ حکمران آج بھی وانوں کے اندر موجود ہیں، لیکن قاضی حسین احمد نہیں ہے کوئی۔ میرے دوستوں، ساتھیوں اور محترم سراج الحق صاحب، اگر آپ مولانا سید عبداللہ مودودی صاحب کا مشن جاری رکھنا چاہتے ہیں، قاضی حسین احمد کا مشن جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور ظلم کے خلاف پاکستان کے اندر سب سے پہلا نعرہ قاضی حسین احمد نے لگایا۔ اس کے بعد پاسبان بکھر گئی، ٹوٹ گئی، چینج ہو گئی، پی ٹی آئی بھی پاسبان سے بنی۔ آج عمران خان صاحب، مجھے کوئی شرم نہیں ہے اس بات میں کہنے میں، آج عمران خان جو نعرے لگا رہے ہیں یہ پاسبان کے نعرے ہیں۔ وہ ہمارے دفتر میں آ کے گھنٹوں بیٹھا کرتے تھے، گواہ ہے اس حال کے اندر 20 نوجوان کہ عمران خان کئی گھنٹے ہم سے آگے سیکھا کرتے تھے۔ قاضی حسین احمد کے حکم کے اوپر ہی کینسر ہاسپٹل کی آخری کیمپین عمران خان کے لیے کروڑوں روپے اکٹھے پاسبان کر کے دیے۔ پاسبان کے ہی لوگوں نے پی ڈی اے کی بنیاد رکھی۔ میں ثابت کر دوں گا تاریخ سے، فلموں سے، ریکارڈ کے سے، کہ جب پاسبان بکھری تو اس کی آدھی کی عادت عمران خان کے ساتھ چلی گئی، اور آج عمران خان پاکستان کی بہت بڑی پارٹی ہے۔ 17 سال پہلا الیکشن آ رہے، دوسرا الیکشن آ رہے، 17 سال انہیں کسی نے لفٹ نہیں کرائی عوام میں۔ 17 سال کے بعد جب دوبارہ انہوں نے اپنی پارٹی بنائی تو میرے دوستوں، ساتھیوں، یہ بھی آپ کے لیے انکشاف ہے، اس پارٹی کو دوبارہ منظم کرنے والے بھی پاسبان کے لوگ تھے۔ دوبارہ منظم کرنے میں 30 اکتوبر کے جلسے کو منظم کرنے والے بھی آپ کے یہ کارکنان تھے۔ تو میں آخری بات کہنا چاہوں گا کہ پاسبان، میرا جو قاضی صاحب سے رشتہ تھا،
اس ملک اور قوم کو کی تقدیر کو بدلنے کے لیے تھا، غریبوں اور مظلوموں کی آواز اور ظالم حکمرانوں سے نجات دلانے کے لیے تھا۔ آخری فکرہ کہنا چاہوں گا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آصف لقمان صاحب کا اور اس سیمینار کا کہ 20 سال میں خاموش رہا، آج میری روح پھر جاگ اٹھی، وہی پاسبان، وہی مصطفیٰ رشید پھر جاگ اٹھا۔ میری آپ سے درخواست ہے اس نعرے کو آگے بڑھائیں، ہم تیار ہیں، ہم بڑھیں گے۔ یہ آزمائے ہوئے سیاستدان ہیں، یہ آزمائے ہوئے پولیٹیشن ہیں، یہ عوام کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتے۔ صرف کمی ہم میں ہے، کمی ہمارے اندر ہے کہ ہم آگے بڑھ کے ابتدا نہیں کریں۔ جناب اس محفل کے ساتھ قاضی حسین احمد کو، قاضی حسین احمد کی روح کو سلام، اور اس وعدے کے ساتھ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے سویا ہوا پاسبان دوبارہ زندہ کر دیا۔ بہت بہت شکریہ۔